روٹی چاول ختم نہیں کرنے بلکہ کیا کرنا ہے؟ کم کرنے ہیں. نمبر 2 چینی کو کیا کرنا ہے؟ ختم کر دو چینی کو. نمبر 3 کوکنگ آئل نکال دو اپنی زندگی سے, خاص طور پہ رمضان میں تو نکالو نا. زیتون کا جو آئل آتا ہے نا وہ پی لیا کرو, وہ نہیں ہوتا ایکسٹرا ورجن جو ہوتا ہے, اب وہ پینے میں وہ بھی پکا کے نہیں کھانا ہے, زیتون کا تیل پکا کے خراب ہو جاتا ہے. دیسی گھی پھر بھی تھوڑا بہت پکا سکتے ہیں, زیتون کا تیل نہیں پکا سکتے. تو یہ آپ نے رمضان میں چند کام کرنے ہیں, کوکنگ آئل کو نکال دیں, چینی کو نکال دیں, روٹی چاول کم کر دیں. پھر آپ نے کیا کھانا ہے پہ گوشت کی مقدار بڑھا دیں, آپ گوشت موش کھایا کرو, پھوڑا پھاڑا کرو, دیسی گھی ہے وہ کھا لیا کرو, اور اللہ بھلا کرے انڈے منڈے پھوڑ دیا کرو, انڈے بھی ہاف بوائل کر کے پھوڑو, اور اللہ بھلا کرے دودھ پی لیا کرو, وہ والا ڈبے والا نہیں, گائے پال کے والا. آپ کیا کریں, ایسی بات ہے, آپ بولو کہ پتہ نہیں کس زمانے میں لے کے جا رہے ہیں ہمیں, لیکن پھر بھی بہرحال ڈبے سے بہتر ہے دوسرا, اس میں بھی چینی ڈال کے نہیں ہے ایسے ہی. اور اللہ بھلا کرے اس طرح کی چیزیں آپ چند اپنے خرچے پہ اگر کھا لیں تو آپ دیکھیں, کھجوریں کھا لیں آپ تو انشاءاللہ صلو علی الحبیب ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. آپ خود بولو گے یار مفتی صاحب ہٹو بچوں ہو گیا. ٹینشن ہوگی چند دنوں تک, دماغ ایسے للچائے گا نا, جب کسی کو بریانی یا پھوڑتا ہوا دیکھو گے آپ کا دل چاہے گا میں کھا جاؤں بس. لیکن تھوڑے دنوں میں آپ کو جب اچھا کھانے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو جب دماغی مینٹلی صحت جسمانی صحت اچھی ہوگی نا تو پھر آپ کو اچھی خوراکوں میں مزہ آنا شروع ہو جائے. کبھی کبھار پھوڑو بریانی تو کراچی کا ایک سوغات ہے, کون چھوڑ سکتا ہے کبھی کبھار. لیکن وہ جو بریانی آپ نے کبھی کبھار پھوڑنی ہے وہ بھی ذرا اچھے ہوٹل والی بریانی ہو یا گھر کی بریانی ہو, کیونکہ آج کل جو چاول آ رہے ہیں نا بریانی کے, وہ چاول بھی ایسے غلط قسم کے چاول آ رہے ہیں کہ وہ کھانے میں بڑے مزیدار ہوتے ہیں, پیٹ میں جا کے وہ پتھر بن جاتے ہیں, پالش ہوتی ہے ان چاولوں کے اوپر, سمجھتے ہو. تو پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے یار, ابھی کیا کیا رونا روئے ہم بیٹھ کے. تو بہت ہی بربادی ہو رہی ہے. یہ میں میری فیلڈ میڈیکل سائنس نہیں ہے, آپ کہہ سکتے ہیں آپ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں. دیکھو میں ہسپتالوں میں بھی جاتا ہوں, سارے ڈاکٹروں کا حکیموں کا اتفاق ہے کہ 40 سال کے بعد میٹھے کو کیا کر دینا چاہیے, کم کر دینا. میٹھے سے وزن بڑھتا ہے, لیکن کم کرنے کے بجائے میٹھا کیا ہو رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھو اسلام میں جتنے تہوار ہیں نا ان تہواروں میں کہیں بھی آپ کو میٹھا نہیں ملے گا. میٹھا آپ کو عید الفطر کے دن بھی میٹھا نہیں ہے, بس کھا سکتے ہو, کھاؤ آپ, کھانا کا کھجوریں کھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن, بس اس میں ہے. وہ بھی مٹھائی نہیں کھائی آپ نے, حلوہ نہیں کھایا. عید الفطر میں آپ اتنا کیا کرتے تھے کہ پورے رمضان آپ نے روزہ رکھا تو عید سے پہلے آپ چند کھجوریں کھا کے جایا کرتے تھے, بس پڑ گئی. اسلام خوشی کا دن منانے کا حکم دیتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی تو 1 بکرا اور لڑکا پیدا ہوا تو 2 بکرے. اگر میٹھا اسلام میں اس کی ویلیو ہوتی تو اسلام کہتا لڑکی پیدا ہوئی تو زردے کی 1 دیگ, رسگلے کا 1 ڈبہ, لڑکا پیدا ہوا تو رسگلے کے 2 ڈبے یا حلوے کی 2 دیگیں. نا بکرا, پروٹین, گوشت. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بکرا یا گائے کا حصہ یا دمبا. اسی طرح اسلام میں ایک تہوار ہے ولیمہ, جب شادی ہوتی ہے تو ولیمہ سنت ہے. حدیث میں بہت ترغیب ہے, بہت ترغیب ہے ولیمے کی. حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو شادی کے موقع پہ, خوشی کا اظہار کرو مٹھائیاں کھلا کے. کہیں بھی نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولیمے پہ لوگوں کو لڈو کھلائے ہوں, کہیں بھی نہیں ملتا. ولیمے میں نبی نے جو آرڈر دیا ولو بشاتن, بکری, 1 بکری بھی ذبح کر کے کر سکتے ہو تو 1 بکری ذبح کر لو. وہاں بھی کیا ہے, گوشت. بقرعید مسلمانوں کا تہوار ہے, خوشی کا دن ہے. اللہ میاں نے یہ کہا کہ بقرعید کی نماز پڑھ کے جایا کرو اور دبا کے زردے کی دیگیں, یعنی قربانی دلوائی جا رہی ہے نا, تو قربانی مالی قربانی سے جانور خرید کے ذبح کر کے گوشت کھانا ہے. اللہ میاں نے یہ نہیں فرمایا کہ مالی قربانی میں یہ ہے کہ بکرے کی جتنی قیمت ہے, مثال کے طور پر 30,000 کا بکرا آ رہا ہے تو یا تو بکرا ذبح کر دو یا 30,000 کی حلوے کی دیگیں بنا کے پبلک میں بانٹ دو, خود بھی کھاؤ لوگوں کو بھی کھلاؤ. نا, جب تک بکرا نہیں کٹے گا, گائے نہیں کٹے گی, اونٹ نہیں کٹے گا اور دمبا نہیں کٹے گا, اس وقت تک بقرعید پوری نہیں ہوگی. وہاں بھی گوشت کھلایا جا رہا ہے, پتہ نہیں حلوہ آیا کہاں سے ہے مسلمانوں میں. میں بتاتا ہوں وہ بھی کہاں سے آیا ہے, وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ. وہاں بھی ہمیں کیا کھلایا جا رہا ہے, گوشت. حج کے موقع پہ دم شکر ہے, اور ایک دم شکر ہوتا ہے, ایک دم جنایت ہوتا ہے. آپ سے حج یا عمرے میں کوئی غلطی ہو جائے تو بکرا ذبح کرنا ہے, تو بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلانا ہے. وہاں بھی غلطی کی سزا کیا ہے, مٹھائی نہیں خرید کے کھلانی غریبوں کو. بھائی احرام میں آپ سے کوئی گناہ ہو گیا نا, کوئی احرام کے خلاف کوئی کام ہو گیا تو علماء کہتے ہیں نا دم دینا ہے. وہ دم دے کے کس کو کھلانا ہے, غریبوں کو. تو وہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی ایک بکرا 25,000 کا آتا ہے, اگر آپ نے احرام میں اپنے بال کاٹ لیے ہیں بھائی یہ, یا خوشبو لگا لی, تو ایسا ہے کہ اب آپ پہ جرمانہ آئے گا. اللہ کیا جرمانہ آئے گا, اللہ کہیں گے کہ بھائی 20 کلو رسگلے کے ڈبے مکہ میں خرید کے غریبوں کو بانٹ دو. نا, اللہ کو پتہ ہے یہ غریبوں کو شوگر کا مریض بنائے گا. اللہ مسلمانوں کو مٹھائی نہیں کھلا رہے. وہاں حکم یہ ہے کہ بطور سزا آپ کو غریبوں کو بکرا کھلانا ہے, گائے کھلانی ہے, دمبا کھلانا ہے یا اونٹ کھلانا ہے آپ کو.
اور ایک ہوتا ہے دم شکر. دم شکر کا مطلب حج تمتع, آپ نے ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا, اس پہ بھی دم ہے, لیکن یہ دم شکر کا ہے نا, نعمت کے طور پر, تو یہ خود کھاؤ. اب اللہ کہتے ہیں آپ نے چونکہ ایک ہی سفر میں حج بھی کر لیا عمرہ بھی کر لیا, اس خوشی میں آپ میری طرف سے بکرا کاٹو, اور میری طرف سے اب آپ کی دعوت ہے. اللہ بھی ہمیں کیا کھلا رہا ہے؟ بکرا. اللہ یہ نہیں کہتے کہ چونکہ تم نے ایک ہی سفر میں حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا لہذا میری طرف سے 25,000 کی مٹھائیاں خرید کے خود بھی کھاؤ اور پبلک کو بھی کھلاؤ, لڈو کھاؤ, خود بھی کھاؤ, دوسروں کو بھی کھلاؤ. کہیں ہے یار فوکس کس کو کیا جا رہا ہے؟ ہر جگہ ہمیں گوشت کھلایا جا رہا ہے, گوشت کھاؤ, گوشت کھلاؤ, چربی کھاؤ, چربی کھلاؤ, اسی چربی میں گوشت پکایا جا رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن جب آپ نے حج کیا تو 10 ذی الحجہ شدید تھکاوٹ, بہت تھکاوٹ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کو بھی, پیدل سفر تھے بھائی, اونٹوں کے سفر تھے. تو جس دن حج کا دن تھا آپ نے فرمایا الیس ھذا یوم النحر, کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں. شدید بھوک ہے, جب حج کرتا ہے نا انسان تو بھوک کا پتہ چلتا ہے اس کو, اور پھر کھانے کی طلب ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہر کا دن ہے نا؟ صحابہ نے کہا عید کا دن ہے. تو آپ نے کیا صحابہ کو حکم دیا کہ اونٹ نہر کیے جائیں. اونٹ نہر کیے گئے, ہر اونٹ کا تھوڑا تھوڑا گوشت جمع کیا گیا, اس کا شوربہ بنایا گیا, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. ہم کیا کرتے ہیں بقرعید, ہم ایسی سفر میں تھکاوٹ میں ہو, شدید بھوک پیاس لگ رہی ہو, ہم فوراً کہتے ہیں جا بھائی 3 گولے گنڈے لے کر آ میرے لیے, ایسا کر ذرا روح افزا کا ٹائٹ سا شربت بنا کے میرے لیے بڑھو لے کر. یار آج کوئی دل پسند کی مٹھائی ہو جائے, یار بہت بھوک لگ رہی ہے, یار بہت بھوک لگ رہی ہے, آج کیا ہو جائے, آج تو 8-10 کلو مٹھائی کھا جاؤں گا میں. یار ایسا کر آج گجریلا لے کر آ, یار گاجر کا حلوہ کھلا دے, بہت بھوک لگ رہی ہے. ہمارے نبی کو جب شدید بھوک لگی, کھجوریں بھی کھائیں. کھجور کے میٹھے میں اور چینی کے میٹھے میں بہت فرق ہے, خوب سمجھ لو, دونوں میں بڑا فرق ہے. کھجوریں کھا لیں آپ. تو ہمارے نبی نے چونکہ تہوار کا موقع ہے نا بقرعید, تو بڑی نفیس چیز کھائی جائے گی, تو وہاں تو کھجور بھی نہیں بلکہ گوشت کھایا جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ رمضان میں بغیر داڑھی والے حفاظ کرام تراویح پڑھاتے ہیں, ان کے پیچھے جماعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھو داڑھی رکھنا فرض ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے, اعفوا اللحى وقصوا الشوارب, داڑیاں بڑھاؤ, خالف اليہود والنصارى, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. تمام پیغمبروں نے داڑیاں رکھی ہیں, بڑھائی ہیں, صرف رکھنا خشخشی داڑھی جسے کہتے ہیں وہ کافی نہیں ہے. تورات میں اللہ تعالیٰ کا حکم آج بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ داڑھی مت کٹانا. یہی وجہ ہے کہ آج یہودی بھی لمبی لمبی داڑیاں رکھتے ہیں. نابالغ بچوں کے پیچھے تراویح کا کیا حکم ہے؟ چھوٹا بچہ تراویح میں قرآن سن تو سکتا ہے, لیکن نابالغ بچہ قرآن پڑھا نہیں سکتا بالغوں کو. نابالغ بچے نے قرآن اگر حفظ کر لیا ہے تو گھر میں وہ بہن بھائیوں کو, چھوٹے نابالغ بچوں کو وہ امامت کرے, وہاں قرآن کمپلیٹ کرے, کیونکہ اسے قرآن کمپلیٹ کروانا چاہیے رمضان میں. اگر وہ امامت نہیں کرے گا گھر میں تو قرآن بھول جائے گا, لیکن بالغ آدمی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. کن صورتوں میں روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ روزہ چھوڑنا صرف 2 صورتوں میں جائز ہے قرآن کے مطابق, ایک سفر میں اور دوسرا بیماری میں. سفر کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفر میں داخل ہو چکے ہوں. مثال کے طور پر صبح سحری کے وقت تھا, کراچی ایئرپورٹ پہ تھے, آپ نے جانا ہے امریکہ, کتنا لمبا سفر ہے نا, لیکن سحری کا وقت, آپ کا گھر ہے کراچی میں, سحری کا وقت ختم ہو گیا کراچی ایئرپورٹ پہ, تو ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں, سفر کی نیت ہے مگر بنے نہیں ہیں, تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. ایسا ہے وہ یہ ہے کہ مزدور حضرات یا سخت محنت کش افراد روزہ کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو میں نے بتایا کہ روزہ چھوڑنا 2 صورتوں میں, سفر اور بیماری. مزدور اس میں داخل نہیں, جاب والے لوگ اس میں داخل نہیں ہیں, کیونکہ اس کا کوئی معیار نہیں ہے. صحابہ کے دور میں کوئی مزدور پیشہ تھے, کوئی انویسٹر تھے جو صرف پیسے انویسٹ کرتے تھے, آرام سے رہتے تھے. قرآن نے جب حکم دیا ہے نا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں, تو اس میں مزدور بھی داخل ہیں, ریگستانوں میں کام کرنے والے لوگ بھی داخل ہیں. 2 لوگ مستثنی ہیں, بیمار اور مسافر. تو اس لیے مزدور چاہے کتنی ہی سخت مزدوری کرتا ہو, کوئلے کی کان میں بھی ملازمت کرتا ہو نا, جہاں 1 گھنٹے کے بعد شدید پیاس لگتی ہے, اس کو پھر بھی روزہ رکھنا پڑے گا اگر وہ مسافر نہیں ہے. اہم حکام ہے. اسی طرح میرے بھائی خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں یا بچے کو فیڈ کرا رہی ہوتی ہیں, وہ بھی بڑے آرام سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں. اور خواتین میں مشہور ہے کہ پریگننٹ خواتین پہ روزے فرض نہیں ہے, فیڈ کرانے والی عورتوں پہ روزے فرض نہیں ہے. نہ, یہاں بھی وہی ہے کہ اگر روزہ چھوڑ کے بیمار ہونے کا غالب گمان ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. پریگننسی بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے. اسی طرح بچے کو فیڈ کرانے سے خود کے بیمار ہونے جو بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں خواتین, وہ اگر روزہ رکھیں گی تو خود بیمار ہونے کا یا بچے کے بیمار ہونے کا خطرہ ہے, تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. ادروائز فیڈ کرانے والی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو اگر خاتون بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں, ان کو ڈر ہے کہ میں نے روزہ رکھا تو دودھ ہی نہیں آئے گا, بچے کا بیڑا غرق ہو جائے گا, تو ایک الگ مسئلہ ہے.
لیکن اگر ایسا خطرہ نہیں ہے تو کچھ کمزوری تو بہرحال ہوتی ہے، اور فیڈ کرانے والی کو زیادہ کمزوری ہوتی ہے، تو یہ ویکنیس یا کمزوری کوئی شرعی عذر نہیں ہے. اسے منہ میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا ہوگی یا کفارہ. دیکھو حدیث میں آتا ہے بھولے سے کوئی کھا لے یا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. غلطی سے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. غلطی کے بارے میں، غلطی سے کھانا الگ چیز ہے، بھولے سے کھانا الگ چیز ہے. جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھو جان بوجھ کر اگر کسی نے عاقل بالغ لڑکے یا لڑکی نے، بالغ لڑکی کہتے ہیں جس کو مینسز آنا شروع ہو جائیں، بالغ لڑکا کہتے ہیں جس کو نائٹ فال شروع ہو جائے، تو یہ بالغ ہو جاتے ہیں. تو جب بالغ ہو گیا اس کے بعد اگر کسی نے رمضان کا روزہ چھوڑا تو کبیرہ گناہ ہے، ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا، اور ساری زندگی اس روزے کی تلافی اب نہیں ہو سکتی، وہ ثواب کبھی نہیں ملے گا. سال بھر بھی رکھ لے تو کتنا بڑا نقصان کیا نا. لیکن کفارہ نہیں ہے. لیکن اگر روزہ رکھ کے توڑ دیا رمضان کا روزہ تو کفارہ بھی لازم ہے اور الگ سے ایک روزے کی قضا بھی لازم ہے. کفارہ کیا ہے خوب سمجھ لیں. جس نے رمضان کا روزہ جان کر توڑ دیا تو 60 روزے اس کو لگاتار رکھنے پڑیں گے. ایک دن بھی اگر ناغا ہو گیا نا، ایک دن بھی چاہے بیماری کی وجہ سے ناغا ہوا ہو تو پھر نئے سرے سے 60 دوبارہ رکھنے پڑیں گے. 59 روزے رکھ لیے تھے، 59 کے بعد طبیعت خراب ہو گئی، ایک روزہ چھوڑ دیا، اب جب رکھے گا تو دوبارہ سے شروع کرے گا وہ ایک روزے سے. تو 60 ڈیز کنٹینیو اس کو روزے رکھنے ہیں. سمجھتے ہو، چاہے مرد ہو یا عورت. البتہ خاتون نے جب 60 روزے رکھے تو بیچ میں مینسز آ گئے تو وہ مینسز والے دن خارج ہو جائیں گے، اس میں روزے نہ رکھے تو جیسے ہی مینسز ختم ہوتے ہیں فوراً رکھنا شروع کر دے، جتنے باقی رہ گئے تھے وہ کمپلیٹ کر لے. ایک بھی اگر اس نے اضافی ناغا کر لیا نا تو پھر اس کو بھی 60 دوبارہ رکھنے پڑیں گے. تو مینسز کے دن خارج ہوں گے، باقی اس کو بھی 60 روزے کنٹینیو رکھنے پڑیں گے. کی جاتی ہے اگر سحری میں آنکھ کھلے تو روزے کا کیا حکم ہے. دیکھو نفلی روزہ یا رمضان کے اندر رمضان کا روزہ، اس کے لیے آدھا دن گزرنے سے پہلے بھی نیت کر لینا کافی ہے. سحری میں آپ کی آنکھ نہ کھلی کوئی بات نہیں، جب آنکھ کھلی نیت کر لو میرا روزہ ہے آج. نصف النہار سے پہلے پہلے روزے کی نیت ضروری ہے. نصف النہار کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق کا ٹائم اور غروب آفتاب کا ٹائم، اس میں جتنے گھنٹے بنتے ہیں نا اس کا آدھا، یعنی آدھا روزہ گزرنے سے پہلے پہلے آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. آدھا دن سے بھی زیادہ گزر گیا پھر نہیں ہو سکتی. آپ صبح اٹھے، آپ کنفیوز تھے کہ یار ایکچولی میں آج روزہ رکھوں کہ نہیں رکھوں، چلو دیکھتے ہیں. اگر اچھا دن گزر گیا، افطاری سے 2 منٹ پہلے آپ نے کہا چلو میرا روزہ ہے آج، یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے، امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، آپ فرماتی نہیں ہے. کہتے چلو پھر ہم نے کیا نیت کر لی روزے کی، بھائی کھانے کو تو ویسے ہی نہیں ہے تو ثواب تو لینا نیت کر کے ہم. تو زوال سے پہلے تک، یعنی زوال نہیں، نصف النہار، زوال الگ چیز ہے، نصف النہار نہار کہتے ہیں دن کو، تو دن کا آدھا صبح صادق سے غروب آفتاب کے بیچ میں جو آدھا بنتا ہے نا اس سے پہلے پہلے آپ نیت کر. لوگ سمجھتے ہیں زوال سے پہلے نیت، یہ خوب سمجھ لو، زوال سے پہلے نہیں، آدھا روزہ گزرنے سے پہلے پہلے آپ نیت کر سکتے ہو، رمضان کے فرض روزے کی بھی اور بعد میں نفلی. البتہ رمضان کے قضا روزے میں آپ کو صبح سے ہی سحری کے وقت ہی نیت کرنی پڑے گی. اور رمضان میں تو نیت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی نا، مسلمان نے تو روزہ رکھنا ہی ہے تو نیت ہوتی ہے دل میں کہ روزہ رکھنا ہے ہم نے. رات کو آپ صبح سحری کا انتظام کر کے سوئے تو مطلب ہے کہ نیت ہی ہے نا، تو اس میں بس اتنا ارادہ کافی ہے کہ روزہ کل ہمارا، بس یہی. اچھا یہ جو دعا ہے وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان، یہ ایسی دعا ہے، اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس دل میں نیت کافی ہے. سحری افطاری کا تعلق اذان سے ہے یا وقت دیکھ کر؟ بھائی اذان سے نہیں ہے، وقت سے. اذانیں آج کل وقت سے پہلے بھی ہو جاتی ہیں. آپ جو سحری اور افطاری کے نقشے ہیں وہ گھر میں رکھیں اور ان سے بھی احتیاطاً 2 منٹ کے بعد افطاری کریں. کیوں سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ افطاری میں کھجور سے افطاری کریں اور سحری میں بھی کھجور کھائیں. ہمارے یہاں کھجوروں کو زیادہ لفٹ نہیں کرائی جاتی، حالانکہ کھجور بڑی خاندانی چیز ہے. آپ یعنی ایک اتنا سا لیں گے پھر اس کے بعد ڈائریکٹ پکوڑوں پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو کھجور کھائیں تمیز سے، سنت ہے. اچھا بھائی سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ جو مرضی کھائیں، بس ڈاکٹروں سے پوچھ کے کھائیں، ٹھیک ہے نا، حکیموں سے پوچھ کے کھائیں. رمضان میں ذخیرہ اندوزی کے بارے میں ہمیں بتائیں. قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، اس کا کیا وبال ہے؟ یہ گورنمنٹ کا کام ہے بھائی. تراویح میں دیکھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. کیا مقتدی امام کے پیچھے تراویح میں قرآن دیکھ کر سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے.